تو گرامی قدر احباب، ماہ رمضان شریف کا آج یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ بڑی سعادت والی بات، جہاں پہ 3 رمضان شریف سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مفسرہ محدثہ خاتون جنت لخت جگر تاجدار کائنات زوج بطول مولا مرتضیٰ اور اماں جان حسنین کریمین اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کا یوم وصال ہے۔ 3 رمضان شریف کو، رمضان شریف کی برکتیں اور ایک ایک لمحہ کی فضیلتیں اپنی جگہ پہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان شریف کے افطاری کے ٹائم اللہ ہر روز افطاری کے ٹائم 10 لاکھ گناہگاروں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ رمضان شریف کے دنوں کی، عام دنوں کی، جمعے کو نکال کر، جمعہ سید الایام ہے، اور حضور تاجدار ختم نبوت فرماتے ہیں کہ رمضان کے جمعے میں، فرمایا رمضان شریف کا جو جمعہ آئے گا، جمعے کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی میں، یعنی افطاری کے ٹائم تو صرف عام دنوں میں، جمعے کے علاوہ افطاری کے ٹائم 10 لاکھ، لیکن فرمایا جمعے والے دن صبح سے لے کے افطاری تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی اللہ 10 لاکھ کو جنت عطا فرمائے۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے رمضان شریف میں، رمضان شریف کے جمعے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ گرامی قدر احباب، نماز کے مسائل اپنی جگہ پہ، روزے کے مسائل فضائل اپنی جگہ پہ، حج کے مسائل فضائل اپنی جگہ پہ، زکوٰۃ کے مسائل فضائل اپنی جگہ پہ، اور انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل اور مسائل اپنی جگہ پہ، تسبیح و تحلیل تلاوت کلام الرحمن کے فضائل اور مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں بخشش کا سامان تو ہیں، حتمی بات نہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر کوئی کہے میں نماز پڑھتا ہوں حضور کو چھوڑ کر، میں روزہ رکھتا ہوں حضور کی عزت کو ترک کر کے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو چھوڑ کے، تو وہ سمجھ لے ٹائم برباد کر رہا ہے، وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ بھئی ٹائم اسی کا کامیاب اور جنت میں جانے کا باعث وہی ہے جو اعمال صالحہ بعد میں کرتا ہے، یار کی محبت سینے سے پہلے لگاتا ہے۔ کیونکہ اقبال فرماتے ہیں کہ روزہ اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا تیری عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو کمال ایمان کے لیے، افضلیت ایمان کے لیے اور بخشش اللہ رب رحمان کے لیے، جنت میں جانے کا سامان بنانے کے لیے یاد رکھیں یہ اعمال ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اولین درجہ آمنہ کے لال کی محبت کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح، مٹھے پہ گئے جی پھڑ کے لگایا تو مینوں ہی نہیں جانا ہے، ہاں جی، تو اس واسطے نا، تو بولو نا رمضان شریف کا مہینہ اور پھر جمعے کا دن، آج سیدۃ النساء العالمین کا یوم وصال ہے۔ ٹائم مختصر ہے، صرف آگاہی کے لیے بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں حضور کی ختم نبوت پر، بہت سارے دلائل ہیں حضور کے ناموس رسالت پر، بہت سارے واقعات ہیں صحابہ اکرام کے کہ جنہوں نے حضور کے ناموس کا تحفظ کیا اور حضور کی عزت کے لیے اپنا جان، مال، دھن، دولت، گھر بار، ہر شے قربان کر دی۔
بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ٹائم کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف مسئلہ سمجھانا مقصود ہے۔ عبادت کوئی لوگ کہتے ہیں بس نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ اللہ خیر صلاح، بس اور ان چکراں پسند کی ضرورت نہیں۔ تو اگر ان چکروں میں بعض لوگ آج باتیں کرتے ہیں، لو جی روڈ بند کر دیے، مریض پریشان ہو گئے، ایمبولینس میں مریض مر گئے، پریشان ہو گئے، تم لوگ تنگ کرتے ہو۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے یہی سوال کیا، آپ نے روڈ بند کر دیے، ایمبولینس میں لوگ پھنس گئے، آپ کو انسانیت کا درد نہیں؟ تو آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، کہا تمہیں یہ روڈ نظر آتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں جو میرے نبی کی عزت پہ پہرا نہ دے سکے ساری امت ہی مر جائے۔ اور تمہیں گاڑیوں کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں مریضوں کی پڑی ہوئی ہے، اور میں جو حضور کی عزت اور ناموس کی بات نہیں کرتا اور نہیں اس طرف توجہ کرتا، تو امام مالک فرماتے پھر اس کے جینے کا حق، بولو جینے کا حق، جینے کا حق اسے ہے۔ یہ زندگی ملی ہے حضور تاجدار کائنات کا صدقہ۔ کس کس کا عقیدہ ہے؟ یہ زندگی ملی حضور کا صدقہ، یہ مال ملا حضور کا صدقہ، یہ جان ملی حضور کا صدقہ، یہ قرآن ملا حضور کا صدقہ، یہ ماہ رمضان ملا حضور کا صدقہ، بلکہ رب رحمان ملا تو حضور کا صدقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حضور کا ذکر کرنا جرم ہے، حضور کا نام لینا جرم ہے، حضور کے ناموس رسالت کی بات کرنا جرم ہے، اور ایسے ملک میں جو ملک حضور کے نام سے حاصل کیا گیا ہو، جی یار کے نام سے ملک حاصل کیا گیا ہو، اور پھر اس میں یار کے نام پہ پابندی، میں کیا نام ہی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ جموں کشمیر ہے اور نہ یہ انڈیا ہے، نہ یہ بوسنیا ہے، نہ اسرائیل ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کا دیس ہے، حضور کے غلاموں کا دیس ہے۔ اور یہ کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، اور قید و صحبت کی جو ہے وہ مصیبتیں برداشت تو کر سکتے ہیں، لیکن یار کا نام نہیں چھوڑ سکتے، جو حضور کا سچا غلام ہے۔ تو گرامی قدر احباب، تو پھر کانے کو، پھر مرزے کو، پھر قادیانی کو، پھر اس کانے مرزے کو، قادیانی کو یہ شر مل جاتا، لو جی دیکھو حضور فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ، ان کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہاں اختتام ہو گیا، یہاں اختتام ہو گیا، اور آنے والے میدان محشر میں یہ کہیں گے فَيَقُولُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، سارے میدان محشر میں کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر ختم نبوت کا اللہ نے تاج سجایا ہے، آپ کے بعد نبی، بولیں آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد نبی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج لے کر آئے ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ میدان محشر میں ساری امتیں کہیں گی، اور آقا علیہ السلام سے جب سوال کریں گے تو حضور علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے میں کچھ کر نہیں سکتا، حضور فرمائیں گے سرکار سب جو پکڑے گئے ہیں ان کو مطالبہ کریں، چھوڑا جائے۔ وہ جناب علی جب عرض کریں گے حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اس لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انا لہا، حضور فرمائیں گے میں ہی شفاعت کروں گا، میں ہی تمہاری بخشش کرواؤں گا، میں ہی شفاعت کروں گا، لیکن یاد رکھو تم نے دیکھا ہمارے پاس طاقت ہے، تم نے دیکھا ہمارے پاس شل ہے، تم نے دیکھا ہمارے پاس طاقت ہے، یہ صدا عدالت یہ طاقت نہیں رہتی، یاد رکھ ایک اور بھی عدالت ہے، یاد رکھ ایک اور بھی تیرے اوپر حکمران ہے، تیری تو چند روزہ کرسی کا مسئلہ ہے، خدا کی عزت کی قسم آج تو نے غداری کر دی، تو نے تو اپنی قبر برباد کری دی، اب شک والی بات کوئی نہیں، شک والی بات
تیری قبر برباد ہو گئی، تیرا حشر برباد ہو گیا، تیرے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ان کا حشر قبر برباد ہو گئی۔ لیکن یاد رکھ، آج میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، پہلا جمعہ ہے رمضان شریف کا، جس نے بھی اس کو ووٹ دیا ہے آج صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگ کے جائے، یا اللہ میں نے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں غلطی پر تھا، میں نے سوچا اور تھا، ہو اور گیا ہے۔ لیکن یاد رکھ، اگر آج بھی تو یوتھیا، آج بھی تو اس کا تحفظ کرنے میں مصروف ہے، قیامت کا دن ہوگا، وہ دوزخ والوں کی صف میں کھڑا ہوگا، تو بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ یاد رکھ لے، آج موقع ہے، اس سے قطع تعلقی کر دے، اس کے لا تعلق کر دے، کیونکہ مسئلہ میرے نبی کی عزت کا ہے، مسئلہ سیاست کا نہیں، مسئلہ حضور کی عزت کا ہے، حضور کے مقام کا ہے، حضور کے مرتبے کا ہے۔ لیکن جناب تیرے پاس طاقت ہے، پولیس ہے، فورس ہے، آرمی ہے، ادارے تیرے پابند ہیں، لیکن یاد رکھ، یاد رکھ، ہمیں دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، ہمیں دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، وہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وہ بے کسوں کے سہارے محمد۔ یہاں پر نہیں بلکہ قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد۔ یہاں نہیں ہم نعرہ لگاتے، یہاں نہیں، ہم قبر میں بھی نعرے لگائیں گے، ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی حضور کے نعرے لگائیں گے۔ نہیں تو روک سکتا ہے تو روک لے، تو کہتا ہے نا روک سکتے ہو تو روک لو، اب تو روک سکتا ہے تو روک لے، ہمت آئی تو پھر آجا، میدان سجا ہوا ہے، کیونکہ ہمیشہ حق والوں پر ہی ظلم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ بات ختم کر رہا ہوں، یاد رکھیں ظلم کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے، ظلم کی عمر، جبر کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے، بدی کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، محبت کی اور عشق کی اور نیکی کی عمر اللہ نے بہت بڑی رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما ہمارا صبر تو دیکھ، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں اور حسین والے صبر ہی کرتے ہیں، یاد رکھو۔ اور نہیں جی وہ نعرے لگا رہے ہیں، ہم نے بھی بڑا کام کیا ختم نبوت پہ، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا یزید کے لشکر میں بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، یزیدی لشکر میں نماز پڑھنے والے تھے، اور جب اکیلے حسین رہ گئے تو انہوں نے کہا یار چھیتی چھیتی کرو، جمعہ کا ٹائم لنگ دا جے پیا، اب اندازہ لگائیں، حسین کو جلدی شہید کرو پھر جمعہ پڑھنا ہے جا کے۔ بھئی حسین کو شہید کر کے وہ جمعہ پڑھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جمعے، یہ نمازیں جہنم میں تو لے جائیں گی، حسین کی محبت اگر آ جائے، یزید کے لشکر سے نکلا ہوا اور آ جائے، حسین قبول کر لے، حسین کہے کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تو اس لیے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا کہ نہیں جی نہیں چھڈو پراں، اور لوگ کہتے ہیں اور نہیں جی نہیں، یہ اس میں اختلاف والی بات ہی کوئی نہیں، شیعہ سنی وہابی دیوبندی، یہ جن کا نبی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے دل میں میری طرح درد ہونا چاہیے، جیسے میرا درد ہے، یقیناً ہر مسلمان کے دل میں درد ہے۔ لیکن آج جمعے کے دن، بلکہ اس دن سے ہی جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو آہ ہوتی ہے نا، آہ ہائے جنوں اسی کہنے ہیں پنجابی ہے تینوں ہائے پہ جائے، تو اب یہ آہ نکل رہی ہے اندر سے، ہائے نکل رہی ہے اس دن کی، اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ تجھے ان غریبوں کی ہائیں لگ جائیں گی، اور ان غریبوں پہ تو نے ظلم کیا۔ پتہ ہے آپ کو 13 سال کا بچہ شہید کر دیا، 13 سال کا بچہ یہ پرسوں ایک علاقے میں شہید کر دیا۔ بھئی کیوں کر دیا؟ یہ نعرہ لگا رہا تھا تاجدار ختم نبوت،
کیوں نعرہ لگا رہا تھا, کیوں حضور کی عزت کے لیے نکلا تھا. ضعیف العمر لوگ شہید کیے جا رہے ہیں. اور لو جی پولیس والے بھی مر گئے. او بھئی پولیس والے اگر مر جائیں, ہمارے شہید ہو جائیں, تو یہ بات تو ایک ہی ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن یاد رکھیں, پولیس والے اگر کوئی سن رہا ہے, وہ ڈیوٹی والا سن رہا ہے, تو یاد رکھ لے, او کاکا تنخواہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتی, تنخواہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتی. ایمان بھی کوئی شے ہے, ایمان بھی کوئی چیز ہے. جناب بندہ ایک سب انسپیکٹر تھا, یہ چند سالہ پہلے کی بات ہے, دینے میں جیلم میں اس کو وہ آئی جی بنانے کے لیے یا وہ ترقی دینے کے لیے وہ کہہ رہے تھے آپ کو ترقی دیتے ہیں, آپ بابا جی کا نام لینا چھوڑ دیں. انہوں نے کہا میں نے اس ترقی پہ تھوکتا ہوں, میں حضور کے ناموس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہوں. تو اس لیے تنخواہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتی, ڈیوٹی سارا کچھ نہیں ہوتی. یاد رکھیں, ڈیوٹی وہاں پہ کریں جہاں چور ہوں, ڈیوٹی وہاں پہ کریں جہاں پہ چکے ہوں, ڈیوٹی وہاں پہ کریں جہاں پہ کرپشن ہو. اور تو آیا تھا کرپشن مکانے کے لیے, تو آیا تو چوروں کو پکڑنے کے لیے, تو کس طرف چلا گیا ہے. یاد رکھ, اب تیرے دن تھوڑے رہ گئے, اور انشاءاللہ تعالی تو نے ان غلاموں کے دل نہیں, میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, جو تو نے حالات پیدا کر دیے, خدا کی عزت کی قسم, تو نے مکین گنبد خضرا کا بھی دل دکھا دیا ہے, تو نے حضور کے دل کو بھی دکھ پہنچا دیا ہے. اور جس نے حضور کے دل کو دکھ پہنچایا ہے, پھر اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, سونیا اب میں جانوں اور تیرا دشمن جانے, میں انتقام لوں گا. ہم نے کیا تیرے سے انتقام لینا ہے, وہ انتقام لینے والا ہے نا, وہ تیرے ساتھ ایسا بدلہ لے گا, تیری نسلیں اور تیرے ساتھ ملے ہوئے چمچے بھی یاد رکھیں گے کس طرح میرے نبی کے غلاموں کو تنگ کیا جاتا ہے اور کس طرح اس مسئلے میں ٹانگ اڑائی جاتی ہے. اس لیے گرامی قدر ماہ رمضان شریف کی ان ساتوں سے لطف اندوز بھی ہو جائیں, اور پھر احتیاط بھی کریں, اور پھر اپنے ایمان کا اظہار بھی کریں. کیا ہے, مرنا تو بستر پر بھی ہے, مر تو جانا ہی ہے. اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر تو جانا ہے. وہ کیسی موت ہوگی, ادھر یار کا نعرہ ہو ادھر گولی چل جائے, تو یہ کہے کہ حضور کے نام پہ قربان ہو گیا ہے. تو اس لیے گرامی قدر احباب, پکڑ دکر اور اس طرح کے سلسلے شروع ہیں اور جاری و ساری ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو دبا لیں گے, لیکن یہ آج کی بات ہو, یہ تحریک زمین والوں کی ہو, یہ سیاست زمین والوں کی ہو, یہ نعرہ زمین والوں کا ہو سکتا ہے دب جائے, لیکن یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, ورفعنا لک ذکرک, سونے میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے جی. اور جس کا ذکر رب بلند کرے, کوئی مائی کا لال کائنات میں کوئی بھی نہ کرے, اللہ پھر اگر کوئی بھی دشمنوں کے خلاف کھڑا نہ ہونا تو اللہ کتوں کو بھی عقل عطا کر دیتا ہے, کتے بھی حضور کے گستاخوں کو مار دیتے ہیں. یہ تاریخ میں ہے. اللہ رب العزت جل شانہ حضور کی عزت کے بارے میں بڑا غیور ہے, اس لیے ڈرنے کی اور دبنے کی اور ان کے جو ہے وہ ان میں آنے کی ضرورت نہیں. جب وہ کہے کوئی تو پھر کہہ دے یار سیدھے حضور واسطے ہی ہیں جی. یہ جہاں حضور کے لیے, یہ مکان مکین و مکان, حضور فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں, اٹھیں بھی وہاں. تو جنہ کا مرنا جینا بچیاں واسطے تے دکاناں واسطے تے کاروبار واسطے, وہ سمجھے پھر اللہ ہی خیر کرے گا قبر وچ اشر وچ. جن کا جینا مرنا حضور کے لیے, وہ سمجھے وہ عمل گھٹ بھی ہون گے یار معاف کروا ہی لے گا. خدا کی عزت کی قسم, عمل اگر کم بھی ہو, بڑی باتیں ہو سکتی ہیں اس پہ, اگر عمل گھٹ بھی ہو نا, حضور فرماتے ہیں شفاعتی لاہل الکبائر, کہ میری شفاعتی لامتی لاہل الکبائر, اور میں میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی, پاپیوں کے لیے میں شفاعت کروں گا. اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اللہ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے, حضور کی عزت و ناموس پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.